اللہ 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 ہمارا ایمان والوں کے ساتھ رشتہ ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے وہ جو ہے اسلام کی بنیاد پر ہے، مکلمہ کی بنیاد پر ہے۔ یاد رکھیں، سب سے گہرا اور سب سے پائیدار اور سب سے مضبوط رشتہ وہی ہے جو ایمان کی بنیاد پر ہو، جو اسلام کی بنیاد پر ہو، جو کلمے کی بنیاد پر ہو۔ اگر ہمارا مقصد ایک نہیں ہے تو اگر تو ظاہری طور پر ہم کتنے ہی آپس میں قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنے ہی ہمارے آپس کے قریبی تعلق کیوں نہ ہو، لیکن وہ تعلق نہیں قائم رہ سکتے، وہ باقی نہیں رہ سکتے جب تک اگر ہمارا عقیدہ ایک نہ ہو، ہمارا کلمہ ایک نہ ہو، ہماری بنیاد ایک نہ ہو۔ لیکن صحابہ کرام، کچھ صحابہ ایسے تھے جو مہاجرین تھے، مکہ کے رہنے والے تھے اور وہ مدینہ گئے، اور دوسرے صحابہ جو انصار صحابہ ہیں وہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اب ظاہری طور پہ ان دونوں حضرات کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ اتنے سینکڑوں میل دور کے رہنے والے ہیں مکہ کے، اور یہ مدینہ کے رہنے والے، قوم الگ ہے، قبیلہ الگ ہے، کوئی دور دور کی ظاہری خاندانی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان دونوں کو جو چیز اکٹھے کیے ہوئے تھی، جو ان دونوں کو جمع کیے ہوئے تھی، جس میں ان کا اتفاق تھا، اتحاد تھا، وہ کیا تھا؟ کلمہ تھا، وہ اسلام تھا، وہ ایمان تھا۔ اب دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار ایک جنگ ہو رہی ہے جس میں مہاجرین اور انصار یعنی یہ ایک طرف کھڑے ہیں۔ اب مہاجرین انصار کے ساتھ کھڑے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ ذرا غور سے سنیں، آگے لڑائی کن سے ہو رہی ہے، جنگ کن سے ہو رہی ہے؟ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کا باپ ہے، جو کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چچا داد بیٹا ہے، اب وہ اجنبی کے ساتھ کھڑا ہے، انصاری کے ساتھ کھڑا ہے، بیگانے کے ساتھ کھڑا ہے، اور لڑ رہا ہے اپنے بھائی سے، لڑ رہا ہے اپنے باپ سے، لڑ رہا ہے اپنے بیٹے سے، اپنے چچا سے۔ کیوں؟ دنیا اس کو تسلیم نہیں کر رہی۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہر آدمی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہے، ہر آدمی اپنے والد کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ بھائی کو چھوڑ کر کے، باپ کو چھوڑ کر کے اجنبی اور بیگانے کے ساتھ کھڑا اور بھائی اور باپ سے لڑ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس بھائی کا، اس باپ کا، اس رشتہ دار کا نقطہ نظر ایک ہے، اس کی بنیاد کلمہ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ عقیدے میں متفق نہیں ہے۔ جو ہمارے ساتھ عقیدے میں متفق ہیں، جس کی بنیاد ایمان پر ہے، جس کی بنیاد کلمہ پر ہے، بھلے ہی وہ اجنبی ہے، بھلے ہی وہ بیگانہ ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اگرچہ ہمارا باپ ہو، ہمارا بیٹا ہو، ہمارا بھائی ہو، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، وہ ایمان پہ نہیں آ رہا، وہ اسلام کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی رشتہ داری بھی دین کے بارے میں رکاوٹ نہیں بنتی، آڑے نہیں آتی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، فرمایا کہ اگرچہ مقابل میں ان کے والدین کیوں نہ ہو، او ابناءہم، مقابلے میں ان کی اولاد کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کے اپنے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کا اپنا قبیلہ کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی اور اسلام کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، جو بنیاد ہے ہماری وہ اسلام ہے، وہ کلمہ ہے۔ اور دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ ہم ان پہ کٹنے مرنے پہ تل جاتے ہیں، جان دینے پہ آتے ہیں، جان لینے پہ آ جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے، کیا ابوبکر ہمارا کو ماموں لگتا ہے، چاچو لگتا ہے، ہمارے قوم کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ ہم اس سے کیوں اتنا والہانہ محبت کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس پہ فدا ہیں اور اپنا سب کچھ ان پہ لٹانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اچھا، اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں ہم ابو لہب سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ ابو لہب سے ہمیں محبت نہیں ہے، ابو جہل سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ ابو لہب کو دیکھتے ہیں، وہ حضور کا چچا ہے، نبی کے ساتھ اس کی اتنی گہری نسبت ہے کہ وہ حضور کا چچا ہے، حضور کے خاندان کا آدمی ہے، قریشی ہے اور ہاشمی ہے، حضور کے خاندان کا بندہ ہے۔
ہمیں اس سے محبت نہیں ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اور ہمارا اس کا نام لینے کو دل نہیں کرتا، حالانکہ اس نے ہمارا کچھ ظاہر نہیں بگاڑا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ ایمان والا نہیں تھا، اس کا ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہے، اس کا ہمارا نظریہ ایک نہیں ہے۔ تو اس سے بنیاد یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان والوں کا جو آپس کا تعلق ہے وہ نظریے کی بنیاد پر ہے، وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے، وہ اسلام کی بنیاد پر ہے۔ دیکھیں، اگر ہمیں کسی سے محبت ہو تو وہ بھی اس لیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کریں، اگر ہمیں کسی سے نفرت ہو تو وہ بھی اس لیے ہو کہ اللہ کا حکم ہو۔ اس لیے حدیث میں فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ فرمایا جو آدمی یہ چار کام کر لے، کسی سے محبت ہو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، وابغض للہ کسی سے دشمنی، اب کافر سے منافق سے دشمنی ہے تو بھی اللہ کے لیے، تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، اس لیے اس سے نفرت ہو۔ فرمایا وعطا للہ کسی کو عطا کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، ومنع للہ کسی کو کچھ نہ دے، روک دے، منع کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ جس میں یہ چار کام ہو جائیں فقد استکمل الایمان، تو فرمایا کہ وہ آدمی اس کا ایمان کامل ہو جائے۔ تو یاد رکھیے بہت بڑی بنیادی صفت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے جو ہے تعاون لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں معیار بدل گئے ہیں۔ میں تعاون کروں گا کسی سے اس لیے کہ وہ میرا بھائی ہے، اگر جو باطل پر ہو میں بھائی کا ساتھ دے رہا ہوں۔ میں کسی سے تعاون کرتا ہوں اب بھی، لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میری قوم کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے۔ ان بنیادوں پہ آج ہمارے تعاون ہیں، ان بنیادوں پہ ہماری آج ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ بنیادیں خود کمزور ہیں، یہ بنیادیں جب کمزور ہیں، ان بنیادوں پہ جو عمارت استوار ہوگی، قائم ہوگی، وہ خود بھی کمزور ہوگی۔ ہاں، جب آپ کی بنیاد صحیح ہوگی، بنیاد جو ہے وہ ایمان پر ہوگی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ انصار اور مہاجرین ان کو کچھ نہیں لگتے آپس میں، لیکن وہ ایک دوسرے پہ جانے دینے پہ تیار ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ صحیح بنیاد پر رکھی ہوئی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت پر اور اسلام کی محبت پر ان کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے اور جب تک مسلمان اس بنیاد پہ قائم رہے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ الحمدللہ باعزت رہے۔ دنیا کے کسی کافر کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی مسلمان کو میری آنکھ سے دیکھے۔ آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو آج ہمارا موضوع بھی ہے، کل 5 فروری ہے اور پوری ہمارے یہاں 5 فروری کو جو ہے کشمیر ڈے منایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ معلومات پیش کرنے لگا ہوں۔ آج جو ہم مسلمان مظلوم ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا وہ جو بنیادی نقطہ تھا وہ ہم سے ختم ہو گیا، ہم اس بنیادی نقطے سے ہٹ گئے۔ ہماری جو تعاون کی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہیوں کی، ہمدردی کی جو وجوہات ہیں وہ اور ہو چکی ہیں۔ حالانکہ حضور کے دور میں اور صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ دنیا کے کسی حصے میں، دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان تھا، چاہے وہ کالا تھا، چاہے وہ گورا تھا، چاہے وہ عربی تھا یا عجمی تھا، کوئی زبان بولتا، کسی طرح کا وہ ہوتا، لیکن جب وہ مسلمان تھا وہ ہمیں سب سے محبوب تھا۔ تو اس لیے اسلام پہ ہمارے جو ہے بنیاد قائم ہو۔ اور دیکھیں ہمارے یہاں ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا علاقہ، یہ ہند و پاک کا جو علاقہ ہے، یہ آپ کے علم میں ہے، یہ فتح کیا تھا محمد بن قاسم الثقفی نے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی، اس کا سبب کیا بنا اس کے یہاں آنے کا اور اس علاقے کو فتح کرنے کا؟ خاص طور پر اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ چند ایک مسلمان جو ہے ایک سفر کر رہے تھے سمندر کا، تو یہاں کے جو پرانے زمانے میں جسے ڈائبل کہتے تھے، کراچی جسے ہم کہتے ہیں، اس وہاں کا جو راجہ تھا، وہاں کا جو سردار تھا، بادشاہ تھا، تو اس نے ان مسلمانوں کو پکڑا، اور ان میں مسلمانوں کی کچھ عورتیں بھی تھیں، خواتین بھی تھیں، تو ان کو اس نے پکڑا۔ تو اب دیکھیں انہوں نے، ان مسلمانوں نے اپنی فریاد رکھی، اپنی داد رسی کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو پکارا، اور انہوں نے اس وقت یعنی پکارا اور مسلمانوں کو ندا دی ہماری مدد کے لیے آؤ، واہ حجاجہ کے الفاظ روایت ملتے ہیں۔ اس وقت اس علاقے کا گورنر جو ہے وہ حجاج بن یوسف الثقفی تھا، جو اگرچہ ظالم تھا اور اس کے بعد ایسے گناہوں جرم بھی ہیں جو بہت شدید ہیں، لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ بھی اس میں ایک اچھا پہلو بھی تھا جس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے۔ وہ کافروں کے بارے میں بڑا سخت تھا، اور جہاد
یقینی مانے جتنا اس ظالم کے، اگرچہ ظالم تھا اور اس نے بعض صحابہ کرام کو شہید کیا اور کئی مسلمانوں کو بھی شہید کیا، اور وہ اللہ کیا اس کا جواب دہ ہوگا، اللہ کو اس سے پوچھیں گے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بعد اس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے اس خامیوں میں یا اس کے جو عیب ہے اس کی خوبیوں پہ بھی پردہ ڈال دیں، نہیں، بعد اس نے اچھے کام بھی بہت سے کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اچھا کام جو ہے اس نے جو ہے فتوحات کی، جہاد کو پھیلایا، اور اس وقت یعنی 2-3 جو اسلامی تاریخ کے بڑے جرنیل مانے جاتے ہیں وہ اسی کے ماتحت تھے اور خود اسی نے بھیجے، جن میں محمد بن قاسم الثقفی بھی تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت وہاں سے محمد بن قاسم تشریف لائے چلے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ 17 سال کا نوجوان کتنا ہوتا ہے؟ آج ہمارے 17 سال کے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ عشاء کے بعد ان کو دکان تک ماں باپ سودا لانے کے لیے بھیجیں تو باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوگا۔ اب وہ 17 سال کا نوجوان لڑکا جو ایک بادشاہ سے ٹکر لینے کے لیے اپنے علاقے سے دور، اپنی فوجوں سے دور ان کے علاقے میں آ کر کے لڑ رہا ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ جو یہاں آیا تھا ایک مسلمان بہن کی فریاد پر آیا تھا، اس کا ظاہری ہم سے کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک مسلمان بہن کی فریاد تھی جس میں وہ کود کر کے آیا تھا۔ تو آج بہرحال یہ مسلمان ہمارے کتنے مظلوم ہیں دنیا میں، اور کتنا ان کو ستایا جا رہا ہے، ظلم و ستم ان پہ ہو رہا ہے، تو آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، اور تعاون کے طریقے مختلف ہیں۔ سب سے پہلا ایسا تعاون جو ہر انسان کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، سب سے پہلی چیز، کیونکہ دعا یاد رکھیں حدیث میں فرمایا گیا الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا اسلحہ ہے، لہذا تو سب سے پہلے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں ان لوگوں کے لیے جو بھی مسلمان دنیا میں کہیں بھی مظلوم ہیں، اور خاص طور پہ جو ہم کشمیر کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ دعا یاد رکھیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی بیکار نہیں رہتی، ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا خالی جائے۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا دعا ضرور اپنا اثر دکھاتی ہے، اس کا ضرور ثمرہ۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات ہمیں نظر آ جاتا ہے، اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن بہرحال دعا اپنا اثر کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دعا جو ہے مما نزل ولم ینزل، جو مصیبتیں آفتیں آ چکی ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے، اور جو ابھی آئی نہیں ہے، اتری نہیں ہے مصیبتیں، دعا ان کو بھی دور کرتی ہے۔ تو اس لیے پہلا کام تو ہم یہ کریں ہم ان کے لیے جو ہے دعا کریں، ان کے لیے دعا گو ہوں، اور یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی اہمیت بار وقت نہیں آگے چلتا ہوں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، تعاون ہر لحاظ سے ہم کریں، اخلاقی تعاون کریں ان کے ساتھ، مالی تعاون کریں ان کے ساتھ، اور ان کے موقف کو بیان کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے اپنی خدمات، اپنے قلم کو پیش کریں، اپنی زبان کو پیش کریں، اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر توانائیاں ان کے لیے خرچ کریں۔ اور یاد رکھیں اس کو بھی ثواب کا کام سمجھیں، یہ عظیم ثواب کا کام ہے، کسی مسلمان کے بارے میں اس کی خیر خواہی کرنا، اس کو تکلیف سے بچانا، دکھ سے بچانا، اور اس کو خوشی پہنچانا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو کسی مسلمان کو خوش کرتا ہے، اس کو کوئی خوشی پہنچاتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو 73 مغفرتیں عطا فرماتا ہے۔ 73 مغفرتیں، فرمایا ایک مغفرت تو ایسی ہے کہ اس سے دنیا کے سارے کام بن جاتے ہیں، سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور 72 مغفرتیں اللہ اس کو قیامت کے دن عطا فرماتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی چھوٹی سی خوشی پر، اس کو خوشی پہنچانے پر 73 مغفرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان آدمی کو فرمایا ایک گھونٹ پانی کا بھی پلا دے، ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، فرمایا یا ایک لقمہ بھی اس کو روٹی کا کھلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے چلے، اس کے کام کو پورا کرنے کے لیے نکلے، فرمایا کہ اگر وہ اس کا مسلمان کا کام کر لے، مسلمان کی حاجت پوری کر لے، تو فرمایا کہ جب وہ لوٹتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، کہ اس کی ماں نے آج اسے جنم دیا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان کی ایک حاجت پوری کرنے پر،
ایک ضرورت پوری کرنے پر آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر کے نکلتا ہے جیسے فرمایا کہ آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا۔ فرمایا کہ اگر وہ مسلمان کے اسی تگ و دو میں، اس کے کسی کام کے کرنے میں، اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو فرمایا کہ یدخل الجنت بغیر حساب، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہر انسان کی ایک خواہش ہے، میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ اس کے طریقے موجود ہیں، اس کے ذریعے موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر، اتنی معمولی معمولی نیکیوں پر جنت کے وعدے فرمائے ہیں، اور جنت کے لیے فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اعتکاف فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے ہیں، تو ایک صاحب آئے اور آ کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، میری ایک حاجت ہے فلاں آدمی تک، میرا ایک کام ہے، اگر آپ ساتھ چل پڑیں، اس کو آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں تو یقیناً میرا کام ہو جائے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور، اور آپ مسجد سے تشریف لے جانے لگے تو اس آدمی نے عرض کیا حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے، آپ تو اعتکاف، آپ کو معلوم ہے جو آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، تو آپ کا تو اعتکاف ہے۔ تو بڑی عجیب بات فرمائی، کیونکہ مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے ہیں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے تھا، آپ کی قبر مبارک سامنے تھی، تو فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے، صاحب هذا القبر، ان قبر والوں سے سنا، خود اللہ کے پیغمبر سے اپنے کانوں سے سنا، فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چلے۔ اچھا پہلے اس سے پہلے میں یہ حدیث سنا لوں کہ اعتکاف کی فضیلت کتنی۔ ایک جو فرمایا کہ حدیث پاک میں جب کوئی مسلمان اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے درمیان اور اس بندے کے درمیان 3 خندقیں قائم فرما دیتے ہیں۔ 3 خندقیں، میں ایک خندق اتنی ہوتی ہے ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی مسافت اس میں آ جائے، 3 ایسی خندقیں فرما دیتے ہیں اس مومن کے درمیان اور جہنم کے درمیان جو صرف ایک دن کا اعتکاف کرے، نفلی اعتکاف۔ اب یہ اعتکاف کی سنت آپ نے فضیلت سنی۔ اب دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، اس کے کسی کام کے پورا کرنے کے لیے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مسجد نبوی کے اندر 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ تو مسجد نبوی کا اعتکاف اور 10 سال کا اعتکاف، یعنی شاید میرے خیال میں اس کا نیکیوں کا کوئی حساب بھی نہ ہو سکے، لیکن مسلمان کی ایک حاجت پوری کرنا، اس کی ایک ضرورت پوری کرنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگیں، حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک آدمی نے راستے سے ایک خاردار ٹہنی اٹھا دی، ہٹا دی، کہ جو جس کے کانٹے کسی مسلمان کو چبھ سکتے تھے، لگ سکتے تھے، اس نے اس لیے اٹھا لی کہ میرے مسلمان بھائی کو لگ نہ جائے، تو فرمایا اللہ نے اس کی اس ٹہنی اٹھانے پر، اس خاردار لکڑی اٹھانے پر اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اتنے اعمال ہیں، ان کے لیے اللہ کے طرف سے اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ تو جو مسلمان مظلوم ہوں، جو بے بس ہوں، بے کس ہوں، اور وہ کافروں کے رحم و کرم پر ہوں، اور کافر ان پہ ظلم ڈھا رہے ہوں، اور ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہو، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہو، اور بچے یتیم کیے جا رہے ہوں، تو پھر ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے لیے کھڑا ہونا، ان کے لیے آواز اٹھانا، یہ کتنے بڑے ثواب کی کام ہوگی، یہ کتنی بڑی فضیلت کا کام ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ یاد رکھیں یہ خاص طور پہ ہمارے اوپر فریضہ ہے۔ قرآن ایک مسئلہ لکھا، میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان کی عزت اور آبرو کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں۔ قرآن ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان بچی، کوئی ایک مسلمان خاتون کسی کافر کے نرغے میں ہو، ان کے جال میں پھنسی ہو، تو فرمایا کہ اس جو بستی والے ہیں جن کی وہ بچی ہے، ان بستی والوں پر جہاد فرض عین ہو جائے گا، اس بچی کو کافروں سے چھڑائیں۔ اگر وہ نہیں چھڑاتے یا جاتے ہیں لیکن کافی نہیں ہے، نہیں چھڑا پاتے، تو اس کے ساتھ دوسری بستیوں والوں پر جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ سمجھے؟ اگر دوسرے نہیں چھڑاتے یا نہیں چھڑا سکتے، تیسری بستی والوں پر جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اسی طرح چوتھی، پانچویں، چھٹی، الغرض جب تک وہ ایک بچی بھی
وہ ایک خاتون بھی، وہ ایک عورت بھی کافروں کے نرغے میں ہے، فرمایا جب تک وہ نہیں چھوٹے گی جہاد ایسے فرض ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ پورے روئے زمین کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں اس بات سے کہ کتنی ہی ہماری بچیاں ایسی ہیں جو ان کے پاس ہیں اور انہوں نے ان کی عصمت دریاں کی ہیں اور ان کی عزتیں لوٹی، کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو انہوں نے شہید کر ڈالے اور جو ہے لاپتہ کر دیے، اپاہج بنا دیے، اور ایسے ہیں جن کا کوئی آج تک نام و نشان نہیں ملا۔ اور کس طرح دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے ہی قریب کے، یاد رکھیں اگر ہم ان کا احساس نہیں کریں گے، ہم ان کے تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا المؤمنون کالبنیان، مسلمان جو ہے ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، اور دوسری جگہ فرمایا کجسد واحد، مسلمان سارے روئے زمین کے وہ ایک جسم کے مانند ہے۔ اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ساری تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ لیکن آنکھ میں تکلیف ہے تو جسم باقی یہ نہیں کہے گا آنکھ کو تو جان تیرا مسئلہ ہمیں کوئی غرض نہیں، سارا جسم اس درد کو محسوس کرے گا، اس بے چینی کو، اس اضطراب کو، بے قراری کو محسوس کرے گا۔ تو میں مسلمان دنیا کے کسی حصے کسی کونے میں کوئی مسلمان اگر تکلیف میں ہے وہ تکلیف صرف اس کی نہ ہو، وہ تمام مسلمانوں کی تکلیف ہو، وہ بے چینی صرف اس کی نہ ہو، تمام مسلمانوں کی بے چینی ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ جب میں ان مظلوم مسلمانوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو کافروں کے نرغے میں ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، ان بچوں کے بارے میں، ان نوجوانوں کے بارے میں، فرمایا کہ مجھے شدید بھوک بھی لگی ہو تو جب میں وہ منظر سوچتا ہوں تو میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مجھے شدید نیند بھی آ رہی ہو جب وہ منظر کو سوچتا ہوں تو میری نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ ہمارا جب تک احساس نہیں ہوگا، یاد رکھیں اگر آج ہم سکون سے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں کی تکلیف پہ کوئی وہ نہ ہو۔ آج اگر وہ تکلیف میں، وہ تکلیف کل ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے، لہٰذا اگر ہم اس طرح مطمئن بیٹھے رہیں کہ وہ جانے ان کا مسئلہ جانے، یاد رکھیں یہ نہ اسلام کی تعلیمات ہیں نہ مسلمان کا یہ کام ہے، لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہو۔ اور باقی یہ کہ ہمارے یاد رکھیں صرف ہمارے یہاں ہر سال 5 فروری کو صرف کشمیر دن منایا جاتا ہے اور ریلی نکال لی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی سیمینار کر دیا جاتا ہے، کوئی کانفرنس کر دی جاتی ہے، اعلامیہ جاری کر دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں ان چیزوں سے جو ہے مسلمانوں کی آزادی ممکن نہیں ہے۔ صرف نعروں سے، صرف جو ہے کانفرنسوں سے، صرف جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی مثبت کام کرنا ہوگا، عملی اقدامات کرنے ہوں گے، کوئی پیش رفت کرنی ہوگی۔ باقی ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھی امریکہ کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی بڑی طاقتوں کی طرف دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھیں ان کی طرف نہ دیکھیں، کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ 70 سال کا تجربہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے ان کی طرف دیکھا کیا ہوا، ہمیں انہوں نے کیا یعنی دیا ہے یا کچھ ہمیں ان سے حاصل ہوئے، وہ نہ مسلمان وہ کبھی چاہتے بھی نہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ چلو چاہتے ہوتے کوئی مشق، وہ کبھی چاہیں گے نہیں، مسلمان کے ساتھ وہ کبھی خیر خواہی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے پاس کشمیر کا ایک حصہ الحمدللہ آزاد ہوا، آزاد کشمیر، اب دوسرا حصہ رہ گیا، وہ جس طرح آزاد ہوا تھا دوسرا حصہ بھی ویسے ہی آزاد ہوگا۔ اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے آزاد ہوا، وہ یہ کہ مسلمانوں نے تھوڑی سی ہمت کی تھی اور باقاعدہ جو ہے اپنے آپ کو میدان میں پیش کیا، لے گئے، الحمدللہ وہ آدھا حصہ آزاد ہو گیا۔ اگر تھوڑی سی اسی وقت باقی ہمت رہے کر لیتے تو یہ باقی حصہ بھی آزاد ہو جاتا۔ تو ہمارا یہ اب اخلاقی فریضہ ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہر حوالے سے ان کا ساتھ دینا ہوگا، ان کے لیے آواز اٹھانی ہوگی جو مظلوم ہیں، اور جو یاد رکھیں جب تک آدمی کے اوپر گزرے نہیں اس کو احساس نہیں ہوتا۔ میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں کہ بھی ایسا ہو رہا ہے، ظلم ہوتے ہیں، لیکن جن ماؤں پہ گزری ہے ان کے سامنے ان کے بچوں کو جو ہے ذبح کیا گیا، گولیاں ماری گئی اور ان کے بچوں کو لاپتہ کیا گیا، جن بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عصمت دری کی گئی، باپوں کے سامنے کی گئی ہے، اور کس طرح یعنی دیکھا عجیب۔ باقی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کا اور خاص طور پہ مغرب و امریکہ کا وتیرہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی کافر کو، عیسائی کو، یہودی کو تھوڑی سی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مسلمانوں کی طرف سے جیسے بھی ہو، پوری مغربی دنیا اور پورے دنیا کا میڈیا اس کو سر پہ اٹھاتا ہے، سرخیاں چلاتا ہے، اور پھر این جی اوز حرکت میں آ جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کو جو ہے ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمان
लाखों की तादाद में ज़िबा हो गए और उनका खून ऐसे पानी की तरह बह गया, कोई टस से मस भी नहीं हुआ। तो हमें खुद हिम्मत करनी होगी, अखलाकी जुर्रत करनी होगी। और मैंने अर्ज़ किया इसके मरहले बहुत हैं, आप दुआएं कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अगर कोई यानी जा सकता है वहाँ, अगर अल्लाह को तरतीब ऐसे बना दे तो हर तरह हमें उनके साथ ताउन करना होगा। नहीं तो हम अल्लाह के यहाँ भी जवाबदेह होंगे, अल्लाह के हमसे इसके बारे में पूछ होगी। और फिर अगर ऐसा न किया तो उसके बाद फिर हमारी बारी भी होगी, हम इस तरह अमन से भी नहीं रह सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ खास अल्लाह इसको समझने